اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں میرے نیک بندوں کے نیچے تھیں. فخانتاہما، پس خیانت کی انہوں نے ان کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس وہ کچھ کام نہ آئے ان دونوں کے اللہ کے عذاب سے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا داخل ہو جاؤ دونوں آگ میں باقی لوگوں کے ساتھ جو داخل ہو رہے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ التحریم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا ازواج مطہرات کو تنبیہ کرنے کے بعد اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ توبہ کریں، اور توبہ بھی پکی اور خالص دل سے کریں تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما کے جنت عطا فرمائیں گے. آج کے سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جہاد ہی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ ہے اور اسلام کی اشاعت ہے، اور کفر کا جو زور ٹوٹتا ہے وہ جہاد کے ساتھ ہی ٹوٹتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم ارشاد فرمایا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اور اس پہ نگاہ دوڑائیں تو ایک وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً خفیہ طور پر دعوت کا آغاز فرمایا اور علی الاعلان دعوت کا آغاز نہیں کیا. پھر حکم ہوا تو آپ نے علی الاعلان دعوت کا آغاز فرمایا. لوگوں نے مخالفتیں کی، مارا پیٹا، لیکن ادھر سے صبر کا حکم تھا اور مسلسل برداشت کا حکم تھا. چنانچہ مکی دور سارا اسی طرح گزر گیا. ادھر سے ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جاتے رہے اور یہاں سے صبر و تحمل کے ساتھ بات سمجھائی جاتی رہی. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو وہاں پر ایک منظم معاشرہ قائم ہوا. جب مسلمان مضبوط ہوئے تو پھر اس کے بعد جہاد کی طرف قدم بڑھایا گیا اور جہاد کی اجازت دی گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. فرمایا کہ اب اجازت ہے جن پر ظلم و ستم ہوئی ان اہل ایمان کو اجازت ہے کہ اب جناب اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں وہ سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں. وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. چنانچہ پھر اس کے بعد جو جہاد کا سلسلہ چلا، آپ جانتے ہیں بدر کے اندر کیا کچھ کفار کے ساتھ نہیں ہوا اور کیسی ان کی کمر ٹوٹی. اسی طرح یہود کے ساتھ کیا ہوا سورۃ الحشر میں ہم پڑھ چکے ہیں، جلا وطن کیا گیا. اور سورۃ الاحزاب میں دوسرا قبیلہ جو تھا ان کو قتل کیا گیا. فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، کسی کو قید کیا گیا، کسی کو قتل کیا گیا. تو جو سرکش شیاطین تھے نا کفار کے، ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا گیا. جیسے میں نے پہلے مثال سے عرض کیا کہ مقناطیس ہوتا ہے نا، وہ لوہے کے ذرات کو کھینچ لیتا ہے. تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا گلی کے اندر لوگ پھیر رہے ہوتے ہیں، وہ مقناطیس بڑا سا، اس کے ساتھ وہ کیلیں وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. یہ ہے دعوت، کہ جب دعوت دی جاتی ہے اور اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا ہے، اچھی طبیعت والے اس طرح کھنچے ہوئے آتے ہیں جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچا ہوا آ جاتا ہے. پیچھے وہ رہ جاتے ہیں جن کی فطرت اور طبیعت میں سرکشی اور شیطانیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے پھر جہاد ہے. اس لیے پہلے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، اچھی طبیعت والے لوگ آتے گئے اور اس کے بعد پھر جہاد کا حکم دیا تاکہ کفر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا جائے اور سرکشوں کی ظلم و ستم کو روک کر رکھ دیا جائے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فرمایا اگر اللہ تعالی مجاہدین کو کھڑا کر کے کافروں کے ظلم کو نہ روکتا تو زمین میں بڑا فساد ہو جاتا اور وہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیتے. اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے. جب دوبارہ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا تو پھر آج جگہ جگہ مسلمانوں کو مار کھانی پڑ رہی ہے. چین کے اندر کیا ہوا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں آج کل کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ظلم سے نجات نصیب فرمائے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب تک امت مسلمہ کفار کے مقابلے میں جہاد کے لیے نہیں کھڑی ہوگی تب تک یہی حالات رہیں گے. کیوں کہ مسلمانوں کے نماز سے، مسلمانوں کی تسبیح سے، مسلمانوں کی صرف روزہ رکھ لینے سے کفار کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جب مسلمان کفار کے مقابلے میں جہاد کا کلمہ بلند کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھتا رہے، کافروں کو کیا تکلیف ہے؟ سمجھے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، ایک روزہ بھی افطار نہ کرے، کفار کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. کفار کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ان کے مقابلے میں، جب ان کے نظام کو غلط کہا جاتا ہے اور ایک مسلمان قوم کھڑی ہو جاتی ہے یہ نظام ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ نظام چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تب کفار کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی. اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ. کفار اور منافقین کے ساتھ، دونوں کے ساتھ جہاد تو کرنا ہے لیکن جہاد کی ترتیب جدا ہے. کفار کے ساتھ تو جہاد بالسیف والسنان ہے، تیروں تلواروں کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ علی الاعلان جہاد ہے.
اور منافقین چونکہ بظاہر اپنے آپ کو اہل ایمان ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جہاد تبلیغ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ جہاد ان کو بات دلائل کے ساتھ سمجھانے کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ تیر و تلواروں کے ساتھ جہاد نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور سختی کیجیے ان پر سختی کی۔ نرمیاں ساری اہل ایمان کے لیے ہونی چاہیے، کفار کے لیے نہیں۔ آج ہم آپس میں لڑے اور آپس کے اندر دل توڑے تو کفار ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرمائے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد کریم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے رحم دل ہیں۔ فرمایا اگر تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور وجہ دین ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، وہ تمہارے مخالفت کرتا ہے، وہ تمہارے خلاف باتیں کرتا ہے، وجہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے دین کی وجہ سے کرتا ہے، تو خوش ہو جاؤ، تم جناب سیدھے رخ پر جا رہے ہیں۔ کیوں کہ اہل حق جو ہوتے ہیں ان کے لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور اگر یہاں تک مخالفت پہنچی تو وہ تمہارے خلاف منصوبے قتل کے بناتے ہیں، قید کے بناتے ہیں، تمہیں پکڑنا چاہتے ہیں، تو اور خوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی کے بارے میں یہی منصوبے بنائے گئے۔ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یہ سارے منصوبے اللہ کے نبیوں کے خلاف ہی بنائے گئے۔ فرمایا ومأواہم جہنم، دنیا کے اندر ان کو جہاد کے ذریعے سزا ملے گی اور آخرت میں ان کا انجام جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ سب سے برا ٹھکانہ ہے، جہنم سے بری جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ کافروں کو رشتہ داریاں بھی کام نہیں آتی، کفر ہو اور رشتہ داری چاہے کتنے اونچی ہستی کے ساتھ کیوں نہ ہو، وہ کچھ کام نہیں آتی۔ آگے اللہ نے مثال بیان کی، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، بیان کی اللہ نے مثال کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں اللہ فرماتے ہیں میرے صالح اور میرے برگزیدہ بندوں کی بیویاں تھیں، ان کے پاس رہتی تھیں، لیکن فخانتاہما، ایمان نہ لائیں اور خیانت کی۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائی اور قوم سے کہتی تھی نعوذ باللہ یہ نوح مجنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اس طرح قوم کے سامنے نوح علیہ السلام کے لیے کہا کرتی تھی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ اس طرح خیانت کرتی تھی کہ جناب قوم کو بتایا کرتی تھی کون کون جو ہے مہمان ہمارے گھر میں آ رہا ہے، اور وہ قوم والے اس کو اپنے ظلم و ستم کا شکار بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی قوم کے شرپسند ظالموں کو اطلاع دیتی تھی۔ آج کون نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور کس نے ایمان قبول کیا، یہ اطلاع پہنچاتی تھی اور قوم والے اس پر ظلم کیا کرتے تھے۔ رشتہ دار پیغمبر کی ہیں، بیویاں پیغمبر کی ہیں، لیکن جب ایمان نہیں ہے تو فرمایا کہ کوئی رشتہ داری کام نہ آئی۔ فخانتاہما سے یہی خیانت مراد ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور کفار کو پیغمبروں کی شکایتیں کیا کرتی تھیں، ورنہ بدکاری والی خیانت نہیں ہے۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء کی اہلیہ اور انبیاء کی گھر والیاں وہ بدکاری والی خیانت نہیں کیا کرتی تھی، لیکن یہ خیانت جب انہوں نے کی، یعنی ایمان قبول نہ کیا اور اللہ کے نبیوں کے خلاف سازشوں میں شریک ہوئیں، تو پھر فرمایا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس کچھ کام نہ آئے ان دونوں کے، وہ دونوں اللہ کے نبی، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اللہ کے عذاب سے یہ رشتہ داری ان کو نہ بچا سکی، پیغمبر کے ساتھ تعلق داری ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ وکیلا، اور حکم یہ ہوا، کہا یہ گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، جہاں باقی کافر داخل ہو رہے ہیں۔
اللہ کریم نے مثال دے کر بات سمجھائی، اے کائنات والو، اگر ایمان نہ ہو تو رشتہ داری کسی کام کی نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری حضرت بلال کی تھی یا ابو لہب کی تھی؟ ابو لہب کی تھی نا۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا تباہ ہو گئے، ٹوٹ کے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کے کسب اور اعمال اس کے کام آئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے مارتے ہوئے دوزخ کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور ابو لہب کی بیوی میرے نبی کی چچی، فرمایا وہ بھی دوزخ کی آگ کے اندر حمالۃ الحطب، ایندھن اکٹھی کرنے والی ہوگی، لکڑیاں جمع کر کے آگ بھڑکا رہی ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، ان کے گردن کے اندر رسی مونج کی بٹی ہوئی ڈال دی جائے گی، دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ رشتہ داری دو جہاں کے سردار کے ساتھ ہے، لیکن جب ایمان قبول نہ کیا، قرآن ان کے اوپر تباہی کا فیصلہ سنا رہا ہے۔ اور بلال کو دیکھو، حبشے کا غلام ہے، ایک آزاد آدمی بھی نہیں ہے، غلامی کے اندر زندگی گزارنے والا ہے، نہ کھانے کے لیے پاس کوئی چیز ہے، نہ پہننے کے لیے کوئی لباس ہے، نہ حسب نسب ایسا ہے کہ اس پر ناز کیا جائے۔ لیکن بلال جب میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے، ایمان کو قبول کر لیا، رشتہ داری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ تھی، لیکن اتنا اونچا اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے پاؤں کی آہٹ سنی، چلنے کی آواز سنی، پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یا رسول اللہ جنت میں کوئی نہیں چل رہا، مدینہ کی گلیوں میں آپ کا غلام بلال چل رہا ہے، اور یہ اس کے پاؤں کی آہٹ اللہ جنت کے فرشتوں کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا اور واضح کر دیا، اے کائنات کے انسانوں، رشتہ داری چاہے جس کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، اگر میرے محمد کی تابع داری آ گئی تو کامیابی آ جائے گی، اور اگر رشتہ داری پیغمبروں کے ساتھ بھی ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی کامیابی کا وعدہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے یہ کامیابی نہیں ہو سکتی، فلاں جی شاہ جی ہیں جی، بھائی صرف شاہ جی کہنے سے کامیابی نہیں، جب تک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایک بزرگ گزرے اللہ کے نیک بندے، ایک بندے نے کہا جی میرے پیر صاحب بڑے کامل ہیں، کہا ان کے کمال کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جی وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ فرمانے لگے یہ مکھیاں اور مچھر بھی تو ہوا میں اڑتی ہیں۔ فرمایا جی وہ پانی میں بھی چلتے ہیں۔ فرمایا یہ مینڈک بھی تو پانی میں چلتے ہیں۔ کہا جی پھر آپ بتائیں کیا کمال کی نشانی ہے؟ فرمایا کمال کی نشانی ہوا میں اڑنا اور پانی پہ چلنا نہیں، کمال کی نشانی یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ جتنا نبی پاک کی غلامی میں آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائے، اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں کامل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم، سختی کیجیے ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے برگزیدہ بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، پس خیانت کی انہوں نے ان کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، بس کچھ کام نہ آئے وہ رشتے ان کے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں باقی داخل ہونے والوں کے ساتھ۔